سردیوں کے حوالے سے چادر کا استعمال ہوتا ہے۔ حالت نماز کے اندر چادر جو ہے وہ کی جاتی ہے، تو کئی لوگ اپنی چادر کو سر سے کر لیتے ہیں، جی کئی لوگ کندھے سے کر لیتے ہیں، صحیح ہے۔ اور بعض اوقات رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے چادر کھلی رہ جاتی ہے۔ اس حوالے سے شریعت مطہرہ کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ اس کے لیے کیا حکم موجود ہے۔ لیکن جو چادر کا استعمال سردیوں میں بالخصوص حالت نماز کیا جاتا ہے، بعض لوگ تو یہ ہیں کہ وہ چادر کو نہ اسی طرح لٹکا لیتے ہیں کہ دونوں کنارے آگے کی طرف، اس کو صدل کہا جاتا ہے۔ یہ حالت نماز ایسی حالت بنانا یہ مکروہ ہے۔ اچھا، اب چادر کیسے کی جائے؟ جسم کو ہم نے ٹھنڈ سے بچانا ہے، تو کیا چادر کو کھول کر ہم کندھوں پر کر لیں اور اس کو اس طرح لپیٹ دیں، اس طرح کر کے؟ یہ تو چھوٹی مفرل ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر چادر ہو اور اس کو کھول کر صرف کندھوں پہ رکھ لیا جائے اور ایک کنارہ آگے اور ایک کنارہ اس طرح پیچھے ڈال دیا جائے، یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے، جو افضل بھی ہے اور سنت بھی ہے، اور اس میں ایک حدیث پاک کے اندر فضیلت بھی عطا کی گئی، وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ چادر کو کھول کر اپنے سر کے اوپر رکھ لیں، ٹھیک ہے، ایک کنارہ آگے اور دوسرا کنارہ اپنے یہ پیچھے ڈال دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کریم جل وعلا ایسے نمازیوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو چادر سر پر نہیں لیتے۔ اللہ، یہ مستحب درجے کا حکم ہے یا؟ جی، مستحب کے حوالے سے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کریم جل وعلا ایسے نمازیوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا کہ جو لوگ چادر کو سر پر نہیں کرتے۔ تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ سر پر چادر کی جائے، لیکن فتاوی امجدیہ اور دیگر جو فتاوی جات ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے چادر کو سر پر نہ لیا اور صرف کندھوں پر چادر کو رکھا، اور جس طرح یہ مفرل ایک کنارہ آگے اور دوسرا پیچھے کی طرف ڈالا، اس طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے گا تو کراہت نہیں ہوگی، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس طرح بھی درست ہے، اور سر پہ رکھ کے چادر کرنا یہ فضیلت والا فضیلت والا عمل ہے۔ اچھا، اب رہی بات کہ چادر جس بندے نے کی، چاہے وہ سر پر ہو یا چاہے کندھے پر ہو، اب تکبیر کے حوالے سے ہر شخص نے کانوں تک ہاتھ بلند کر دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ باندھے گا حالت قیام میں، تو وہ اپنے ہاتھوں کو کہاں باندھے؟ چادر کے اوپر باندھے یا چادر کے نیچے باندھے؟ اس حوالے سے روایات میں یہ ہے کہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے ایام میں نماز کے لیے جب مسجد کے اندر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے، پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چادر کے نیچے باندھ لیا۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر فرمایا کہ یہ احتمال ہے اس بات کا کہ ٹھنڈک زیادہ ہوگی، نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہوگی، تو اس لیے سرکار نے ہاتھوں کو حالت قیام چادر کے نیچے باندھا، چادر کے اندر باندھ لیا، چادر اوپر ہے، چادر اوپر ہے، نیچے ہاتھ باندھ لیے، چادر اوپر ہے۔ لیکن جب حضور رکوع کے لیے جاتے ہیں، پھر ہاتھ مبارک چادر سے نکالی اور سرکار رکوع کی طرف تشریف لے گئے۔ اب فقہاء نے فرمایا کہ اولا اور افضل بات یہی ہے کہ آپ چادر کیجئے اور چادر کے اوپر اپنے ہاتھوں کو باندھیے۔ اس میں یہ ہوگا، فقہاء نے کہا کہ رکوع کرنے کے حوالے سے آپ کو آسانی پیدا ہوگی، جو طریقہ کار ہے نا سنت رکوع کرنے کا، اس طریقے میں آپ اچھے انداز میں رکوع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہا گیا کہ اگر ٹھنڈک زیادہ ہے یا آپ کے ہاتھوں کو تھر تھراہٹ لگی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تو پھر آپ چادر کے اندر بھی اپنے ہاتھوں کو چھپا سکتے ہیں، لیکن اس میں احتیاطی معاملہ یہی ہے کہ رکوع کرنا یا تعدیل ارکان کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو یہ مختصر جو طریقہ تھا اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔